یہ نبیوں کی دعوت ہے، یہ نبیوں کی رہنمائی ہے کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ زمین کے بڑے بڑے رقبے ہیں کہ یہ یوں نہیں پڑے ہوئے ہیں، یہ کھیتی کی زمین ہے، یہ باغ کی زمین ہے، اس میں زعفران پیدا ہوتا ہے، اس میں ادرک پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ باغ کی زمین ہے، یہ کھیتی کی زمین ہے۔ ایسے ہی دنیا کہ وہ آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ اگرچہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا۔ آدمی جمع زیادہ کرتا ہے، فائدہ کم اٹھاتا ہے، یہ اس کا تھوڑا ہونے کی دلیل ہے کہ جمع زیادہ کرے گا، بنائے گا زیادہ اور فائدہ اٹھاوے گا تھوڑا۔ کہ کروڑوں کی بلڈنگ بنائی لیکن اس کا پلنگ تو 3-4 ہاتھ میں مقدار میں ہی رہے گا، اس سے آگے نہیں جا، لیٹے گا بیٹھے گا تھوڑی جگہ میں۔ اس کا فائدہ اس کے تھوڑے ہونے میں ہے، اس کے زیادہ ہونے میں فائدہ نہیں ہے۔ اس سے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے تھوڑے پر گزارا کرو، وہ تھوڑا جو آخرت میں مدد کرے، وہ تھوڑا جو تھوڑا آخرت میں مدد کرے کہ وہ دنیا صحیح ہے۔ اس لیے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر صرف دنیا ہی سامنے ہے تو یاد رکھو کہ اس کا نفع بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے اس کو تھوڑا کہا، تھوڑا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے اور تھوڑا ہی ہے۔ اگر وہ زیادہ کرے تو الجھ جائے گا، الجھ جائے گا، اس کی الجھنیں کھڑی ہو جائے گی۔ زیادہ کھا لیا، زیادہ کھانا کھا لیا، کیا مشکل ہو گیا۔ تو اس کے زیادتی الجھنوں کا سامان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر آخرت کے بنانے کی کیا صورت ہے؟ کہ جب ہم آخرت کے لیے ہیں تو آخرت بنانے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام اکرام پورا کرتے ہیں، کہہ سن کے بات ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے آخرت بنانے کا انتظام کیا۔ چونکہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے، تمام انسانوں کی کامیابی آخرت بننے میں ہے، اس لیے آخرت کے بنانے کے اسباب کو سب سے زیادہ آسان بنایا۔ سب سے زیادہ آسان آخرت بنانا۔ جی ہاں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آدمی غریب ہو، مالدار ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، امیر ہو، فقیر ہو، یہ کوئی حالت آخرت بنانے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرے گی۔ آخرت بننے کا سامان کیا؟ آخرت بننے کا کیا سامان ہے؟ کہ آخرت بننے کا سامان ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، یہ آخرت بننے کا سامان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرات اللہ کا پیغام لے کر آئے، ان سب کا ایک ہی پیغام ہے، آخرت بنانے کے لیے ایک ہی پیغام، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ حالات کو بھی وہ پیدا کرے گا، اسباب کو بھی وہ پیدا کرے گا۔ دن رات، غمی خوشی، جتنے حالات ہیں اور جتنے اسباب ہیں، اللہ ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کا استعمال کرنے والا، متصرف ہے، خالق ہے۔ اس لیے بندے کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی ساری ضرورتیں، ساری راحتیں اللہ سے متعلق ہے۔
اللہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا، اللہ ہی بنائے گا اور کوئی نہیں بنائے گا۔ جس نے حیات دی ہے وہ حیات کا سامان بنائے گا، جس نے موت بنائی ہے وہ موت کے اسباب پیدا کرے گا۔ ہاں، خالق کل شیء کا، خالق کل شیء، کہ اللہ کہ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، حیات ہو موت ہو، حیات موت کے درمیان کی تمام چیزیں، تندرستی ہو بیماری امیری غریبی سب۔ جب یہی بات ہے تو پھر تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ یہ کون سا تعلق؟ یہ بندگی کا تعلق، ایک ہی تعلق ہے اللہ سے، وہ ہے بندگی کا تعلق، عبادت کا تعلق، اطاعت و تابعداری کا تعلق۔ ہاں، اس کی دعوت ہے۔ نبیوں نے کہا آخرت بننے کے لیے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سب کے لیے، حاکم ہو محکوم ہو، سب کے لیے ایک ہی بات، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبیوں نے کہا اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت پر آؤ۔ یہ کہا ایک اللہ کی عبادت پر آؤ۔ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حدیثوں میں ہے کہ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا معاذ تدری ماذا حق اللہ؟ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے؟ معاذ صحابی ہیں اور بڑے عالم ہیں۔ ہاں، صحابہ سبھی عالم تھے، ان کو امتیاز ہے کہ حلال حرام کو زیادہ جاننے والا معاذ ابن جبل ہے۔ کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے۔ یہ ادب تھا کہ آپ بتائیں گے، کیونکہ آپ کا کام بتانا ہے، ہمارا کام ماننا ہے۔ نبی کا کام بتانا، رہبری کرنا، امت کا کام اس کو مان کے چلنا، اس میں اپنے یقین کرنا کہ میری کامیابی اسی میں ہے، کامیابی کا یقین کر کے اس پر چل۔ تو عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک سہیم نہیں ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے گی۔